بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دکن کی ایک مایہ ناز اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ ہے۔ جامعہ نظامیہ نے اب 150ویں سال میں داخل ہوئی ہے اور کسی بھی ادارے کے لیے 150 سال بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ کئی نشیب و فراز، سیاسی تبدیلیاں، اس کے باوجود ایک مسلسل اس کا کام جاری ہے۔ تو اس سلسلے میں شیخ الجامعہ صاحب نے، جناب مفتی خلیل احمد صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے، میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں ناظرین کی طرف سے بھی اور میرے شخصی طرف سے بھی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دراصل یہ بتائیے کہ کن حالات میں جامعہ نظامیہ کا قیام عمل میں آیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ 1948 سے پہلے دکن میں اسلامی حکومت، جس کو آصفی حکومت کہا جاتا تھا، وہ قائم تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر اسلامی شعور تھا، اسلامی ماحول و معاشرہ بھی تھا، لیکن علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لیے کوئی منظم درسگاہ نہیں تھی۔ علماء اپنے اپنے مکانات میں درس دیا کرتے تھے اور جو شوقین طالب علم ہوتے وہ ہر استاد کے پاس جا کر اپنا درس لیتے، جس کی وجہ سے طلباء کو، لوگوں کو بڑی زحمت ہوتی کہ ایک کتاب ایک استاد کے پاس پڑھنا، پھر ان کے پاس فارغ ہو کے دوسرے استاد کے پاس جانا، تو زیادہ تر وقت ان کا آنے جانے میں اور استاد کی فرصت کے اوپر موقوف ہوتا۔ ان حالات کو پیش نظر رکھ کر حضرت شیخ الاسلام نے یہ طے کیا کہ طلباء کو اس مشکل سے بھی بچایا جائے، دوسرے یہ کہ اس مقام کے لوگوں کے علاوہ دوسرے مقام کے لوگوں کو بھی تحصیل علم کا موقع حاصل ہو۔ ان وجوہات کی بنا پر حضرت نے جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی اور اس کو دارالاقامہ کے ساتھ مربوط کیا کہ یہاں پر وہی لوگ پڑھیں گے اگر دارالاقامہ نہ ہو تو جو شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر دارالاقامہ رکھا جائے تو شہر کے باہر کے لوگ بھی آئیں گے، ریاست کے باہر کے بھی لوگ آئیں گے، دوسرے ممالک کے لوگ بھی آئیں گے، ان کو یہ سہولت ملے گی اور وہ تحصیل علم کریں گے۔ بانی جامعہ، ان کے بارے میں بتائیے کہ ان کو یہ تڑپ کیوں ہوئی اور ان کا کیا پس منظر تھا، وہ کس گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور ان کو جو فکر لاحق ہوئی، یہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، ان کے بارے میں بتائیے۔ بانی جامعہ نظامیہ کا تعلق دکن کے مشہور گھرانے سے تھا، علمی گھرانہ تھا، قاضیوں کا گھرانہ تھا، اور مغلیہ سلطنت سے اس خاندان میں قضاءت کی خدمت چلی آ رہی تھی، علم کی خدمت چلی آ رہی تھی۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بھی علم سے نوازا اور آپ جیسا تکلیف اٹھا کر علم حاصل کیے کہ مختلف اساتذہ کے گھروں پہ جاتے اور علم حاصل کرتے۔ کبھی کوئی ساتھی نہیں آتا تو خود پھر واپس ان ساتھی کے گھر جاتے، اس ساتھی کو لے کے آ کے پھر استاد کے پاس علم حاصل کرتے۔ ان مشکلات کو محسوس کرتے ہوئے اور لوگوں کی ہمتوں کو دیکھتے ہوئے، پہلے زمانے میں لوگوں کے اندر ہمتیں بلند تھیں، وہ مشقتوں کو برداشت کرنے کے عادی تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے لوگوں کے اندر ہمتیں بھی کم ہو گئیں، خواہ بھی کمزور ہو گئے اور علم دین کی رغبت بھی کم ہوتی جا رہی۔ اس پس منظر کو آپ نے دیکھتے ہوئے، اس پس منظر میں آپ نے جامعہ کے قیام کو ترجیح دی اور اس کا خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا۔ اسلامی حکومت ہوتے ہوئے یہ جو مالیہ وغیرہ کے جو معاملات تھے، یا پھر آپ نے کہا کہ دیگر لوگ بھی اس میں تعلیم حاصل کرتے تھے، تو وہ کس نوعیت کی تعلیم تھی اور اس وقت کس قسم کا نصاب تھا، اور سرکار سے آیا کوئی ایسی چیزیں مراعات وغیرہ جامعہ کو ابتدا میں ملتی رہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ مؤسس جامعہ شیخ الاسلام نے
اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے اس کو قائم کیا۔ حکومت کی امداد آپ کے پیش نظر نہیں تھی، ابتدا میں حکومت کی جانب سے کوئی امداد بھی حاصل نہیں ہوئی۔ مختلف مراحل مشکلات سے گزرتے گزرتے جب جامعہ ایک ترقی کی شکل پایا اور ایک بڑی عمارت کی ضرورت پیش آئی، بڑی عمارت سے پہلے مختصر مکانات میں جامعہ کی تعلیم ہوا کرتی تھی، جو کئی جگہ بدلتے بدلتے جو ہے رہا۔ آخر میں ایک بڑے مکان کی جب ضرورت پیش آئی، اس وقت مجبوری کے تحت محبوب علی پاشا سے حضرت نے خواہش کی کہ کوئی بڑی عمارت اگر آپ کی جانب سے دی جائے تو مدرسے کے لیے سہولت ہوگی۔ تو وہ عمارت شاہ گنج میں دی گئی، جس میں آج ایک ہندو اسکول چل رہا ہے، مدینہ مسجد کے پیچھے کی عمارت تھی۔ اب اس کے بعد اس عمارت میں مدرسہ 12-13 سال کام کرتا رہا، لیکن وہ عمارت بھی جو ہے مختصر ثابت ہونے لگی، اس میں بھی گنجائش کم ہونے لگی طلباء کی تعداد کے لحاظ سے۔ تو نواب میر عثمان علی خان سے حضرت نے پھر ایک خواہش کی کہ ایک وسیع مکان اگر جامعہ کو دیا جائے تو جامعہ کے لیے سہولت، کیوں کہ بڑا مکان عوام کی جانب سے ملنا تو مشکل تھا، کسی کے اتنے بڑے مکانات نہیں تھے، کوئی اپنی ڈیوری دینے کو تیار نہیں تھا۔ اب یہ چیز حکومت کی جانب سے مل سکتی تھی، اس مجبوری کے تحت آپ نے خواہش کی۔ تو وہ جو ہے اب جو موجودہ یہ عمارت ہے، یہ موجودہ جو مقام ہے، وہ نواب میر عثمان علی خان نے 1911 میں اس مکان کو دیا، جو 3 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اب بعد میں کچھ اضافہ ہوتے اس میں اضافہ ہوا۔ تو یہ حکومت کی جانب سے جو ہے ابتدا میں 500 روپے کی امداد کی، پھر اس میں کچھ اضافہ ہوتے رہا، لیکن مدرسے کے جو اخراجات تھے، مدرسے کے پورے اخراجات حکومت کی طرف سے برداشت نہیں کیے گئے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ صرف 1948 سے پہلے 3 سال پہلے جب کہ حضرت کا وصال ہو چکا تھا، اس وقت جو ہے یہاں کی کمیٹی نے نواب میر عثمان علی خان سے خواہش کی کہ حالات کے لحاظ سے یہاں کے کام کرنے والوں کو بھی کچھ ملنا چاہیے، آپ کی جانب سے کوئی سہولت ہو تو اچھا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ایک زیادہ مقدار میں امداد دی گئی، وہ بھی صرف 3 سال تک رہی بس۔ اس سے پہلے صرف مختصر سی امداد ملتی رہی، جو جامعہ کے لیے ناکافی تھی۔ جامعہ کا سارا معاملہ قوم کے عطایا پر، چندوں پر، زکوٰۃ پر اور چرم قربانی پر اور دیگر عطیات پر تھا۔ یہاں کا جو تنظیم ہے، یہاں کا جو نظم ہے، وہ کس نوعیت کا ہے؟ یہ کیا جمہوری ہے یا پھر شخصیت پرستی پر ہے یا کسی اور نوعیت کا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ حضرت بانی جامعہ علیہ الرحمہ نے جامعہ کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا، اس کو جو جمہوری انداز پر چھوڑ دیا کہ جب تک آپ تھے آپ نگرانی فرماتے رہے، اور عثمان علی خان کو وصیت کرتے گئے کہ تم اس کی دیکھ بھال کرنا۔ عثمان علی خان جب تک بادشاہ تھے وہ اس کی نگرانی کرتے، دیکھ بھال کرتے، انتظامات کو دیکھتے تھے۔ اب اس کے بعد سے پورا جمہوری انداز سے ایک باضابطہ کمیٹی ہے، جس میں ہر رکن کا انتخاب ہوتا، معتمد کا انتخاب ہوتا، شیخ الجامعہ کا انتخاب ہوتا، امیر جامعہ کا انتخاب ہوتا۔ ایک 15 رکنی کمیٹی ہے جو جمہوری انداز سے چلتی ہے اور جمہوری انداز سے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ کہ ہر ادارے کے لیے جو جیسے 25 سال ہیں، 50 سال ہیں، 100 سال ہیں، اس طریقے کے بڑے ایونٹ ان کو پھر سے جو ہے دوبارہ ان کو جو ہے ایک نئی جہت دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اس کی جو صدی تقاریب ہوئی وہ کس نوعیت کی رہی، اور اس سے پہلے ایک 25 سال پہلے 125ویں جو تقاریب ہوئی اس میں کن کن چیزوں کے بارے میں جو ہے ترقی کے راستے نکالے گئے یا علوم کے راستے نکالے گئے، اس کے بارے میں بتائیے۔ اس سے پہلے ہم 125 سالہ جشن منائے تھے، جس میں ایک 10 نکاتی پروگرام ترتیب دیا گیا تھا۔ 10 نکاتی پروگرام میں سے ایک جو ہے یہ تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک کالج قائم کیا جائے۔ الحمدللہ وہ قائم کیا گیا۔ آج وہاں سے طالبات کامل کرتے ہوئے ڈاکٹریٹ کی بھی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک علیحدہ مقام ہے، علیحدہ عمارت ہے، علیحدہ عملہ ہے، وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے جامعہ کو عرب ممالک سے
عربی اداروں سے وہاں کے جامعہ سے مربوط کرنے کا تھا، تو اس کام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں بخوبی انجام دیا گیا کہ عرب ممالک کے کئی طلباء یہاں پی ایچ ڈی میں داخلہ لیے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اسی طرح کامل اور فاضل کے امتحانات میں بھی شریک ہوئے اور وہ کامیاب ہوئے، جس میں فلسطین ہے، کویت ہے، شام ہے، اور جو عرب لوگ جرمن میں ہیں وہ لوگ اس میں شریک ہوئے۔ اور بعض لوگ جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کیے، اس میں سے جو موضوعات انہوں نے انتخاب کیا وہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق تھا بعض کا، اور بعض کا فارغین جامعہ کے خدمات کے اوپر تھا۔ چنانچہ حضرت سید ابراہیم ادیب علیہ الرحمٰن نے ایک عربی شاعر کی اشعار کے اوپر جو تشریح کی تھی، شرح کی تھی، انہوں نے جو تصنیف کی تھی، اور اس کی شرح حضرت سید ابراہیم ادیب نے بھی کی، ایک عرب نے بھی کی، تو دونوں کا مقابلہ کیا ایک طالبہ نے جو ملک شام کے رہنے والے، دونوں کا تقابل کرتے ہوئے بتلایا کہ عرب آدمی کی جو شرح ہے اس سے بہتر سید ابراہیم ادیب کی شرح ہے، جو ہمارے جامعہ میں ابھی محفوظ ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو ہمارے مقاصد تھے کہ صاحب ایک آڈیٹوریم ہونا وہ بن گیا، اور دارالتفسیر کا قیام ہونا وہ بن گیا، دارالحدیث کا قیام ہونا، اور تحقیقات کا ایک ادارہ ہونا وہ بھی قائم ہو گیا۔ تو ان مقاصد کے تحت ہم جو کام شروع کیے تھے، اللہ نے مدد کی، وہ کام ہو گئے۔ اب آئندہ اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں وہ غور کرنا ہے۔ جی، جیسا کہ میں نے مطالعہ کیا کہ ابتدا میں یہاں مختلف نصاب پڑھائے جاتے تھے، اور ایک حیدرآباد کے جو پہلے چیف منسٹر تھے وہ یہیں کے طالب علم رہے، بورگل رام کرشنا راؤ۔ تو یہ جو کلچر تھا، یہ کلچر آج کیوں باقی نہیں ہے؟ اور آج کے جو عصری تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے تعلیم کا نظام، اس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یہ کہ بھئی یہ اسلامی علوم کیا صرف مؤذن یا پیشمام یا قاضی یا ملا بنیں گے، یا پھر ان کو کوئی ہنر دیا جائے گا؟ یہ کیونکہ ایک بڑا سوال سوسائٹی میں عام طور پر کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں تو بہتر ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ بات واضح ہے کہ حکومت آصفیہ میں یہاں کی زبان پہلے فارسی تھی، سرکاری زبان فارسی تھی، تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب فارسی زبان پڑھتے تھے تاکہ ملازمتیں مل سکے، لیکن اس کے امتحانات دینے کے لیے ان کو پنجاب جانا پڑتا تھا۔ ایک مشکل کام تھا کہ ایک غریب طالب علم پنجاب جائے اور امتحان دے کر آئے، اگر فیل ہو تو پھر دوبارہ جائے۔ اس مشکل کو پیش نظر رکھ کے حضرت شیخ الاسلام نے اس کا انتظام جامعہ کے تحت کیا کہ یہاں پر ہم جب ایک حکومت رکھتے ہیں اور انتظام کر سکتے ہیں تو ہمارے ملک کے لوگ کیوں جا کر تکلیف اٹھائیں باہر۔ اس میں بلا تخصیص مذہب ملت فارسی زبان کے امتحانات کو شروع کیا آپ نے، جس کو منشی اور منشی فاضل کہتے ہیں، اور یہاں کی حکومت نے اس کو منظور کیا، اور اسی بنیاد پر ملازمتیں ملتی رہی، جو اس میں سارے کے سارے لوگ موجود ہیں۔ کیا اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی کہ صرف مسلمان پڑھیں، صرف ہندو پڑھیں، صرف عیسائی پڑھیں، ایسا نہیں، ہر مذہب کا آدمی پڑھتا تھا، کامیاب ہوتا تھا۔ یہ تھا وہ جو حضرات پڑھے، ہمارے باغا ریڈی صاحب ہوں یا پہلے چیف منسٹر ہوں، وہ سب کے سب جتنے بھی پڑھیں یہی فارسی امتحانات، فارسی پڑھے وہ امتحانات دے، وہ ہے ہمارا یہ۔ دوسرا، یہ علوم اسلامیہ کی تعلیم ہمارے دستور کے لحاظ سے اس تعلیم میں داخلہ لینے کے لیے کسی مذہب اور مسلک کی قید نہیں ہے، جو بھی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی مذہب کا آدمی بھی آنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی ہمارے پاس قید نہیں ہے۔ تو چنانچہ خود مسلمانوں میں جو مختلف مسلک کے لوگ ہیں وہ لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اگرچہ کہ جامعہ کا مسلک سنی حنفی ہے، لیکن تعلیم کے بارے میں وہ کسی کو روکتا نہیں، جو چاہے آ سکتا، پڑھ سکتا، شریک ہو سکتا، امتحان دے سکتا، جو آج بھی جاری ہے۔ ایک اور چیز پوچھا تھا میں، یہ جو کافی جو ہے آپ
اسلامی امور کے بارے میں لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، عالم فاضل سب بنا رہے ہیں، ان کو فنی تعلیم سے، ان کو ہنر مندی سے اس کے بارے میں کوئی آپ لوگ فکر رکھتے ہیں یا کوئی منصوبہ رکھتے ہیں؟ ہاں، ہمارے بانی جامعہ نظامیہ کو بھی یہ خیال تھا کہ علماء کے پاس کوئی ہنر ہو تاکہ وہ اپنی معیشت میں محتاج نہ بنے، لیکن اسباب و حالات کے لحاظ سے موقع نہیں مل سکا اس وقت۔ وہی خیال کمیٹی کو بھی رہا۔ اب ہم نے جو ہے موجودہ حالات کے لحاظ سے کمپیوٹر کی تعلیم، انگریزی تعلیم اور دیگر جو ضروری علوم ہیں ابتدائی، ان کو اپنے نصاب میں شریک کیا، جس کی وجہ سے طالب علم اپنی معیشت کا سامان آپ کر لے سکے۔ یہ چند حالیہ عرصوں میں یہ کام کیا گیا تاکہ معیشت یہاں کے طلباء کی جو ہے کچھ مستحکم ہو اور ان کو فائدہ ہو۔ ایک اور بات یہ بتانی تھی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آصفیہ دور میں نصاب کو مسلمہ حیثیت حاصل تھی، کیا موجودہ حکومت یا متحدہ آندھرا پردیش میں یا تلنگانہ کی حکومت میں ایسا کوئی آپ کو جو ہے مسلمہ حیثیت کا کوئی موقع ہے یا کسی سے الحاق ہے، کسی یونیورسٹی سے؟ آصفیہ حکومت ختم ہونے کے بعد جو ہے جو حالات تھے وہ حالات تو اب باقی نہیں رہے۔ اب اس وقت جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد بھی آئے اور دیگر اور فخر الدین علی احمد بھی آئے اور ڈاکٹر شیری مالی جو وزیر تعلیم تھے اس وقت انہوں بھی آئے۔ تو ان کے سامنے جب یہ مسئلے رکھے گئے، ان سے گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ادارے کو حکومت کے کالج کی طرح کالج بنا دیجئے تو ہم گرانٹ دیتے ہیں۔ یہاں کے علماء نے کہا کہ ہم کو ایسی گرانٹ کی، اسی امداد کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں ہمارا تشخص ختم ہو جائے۔ ہمارا تشخص باقی رکھتے ہوئے کچھ مدد کر سکتے ہیں تو کرو، نہیں تو ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس چیز کو جو ہے مسترد کر دیا گیا، اور جامعہ کے علماء نے، کمیٹی نے اب اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ویسے ہی نامساعد حالات ہی میں کام کیا، اللہ مدد کی، اب اس کے حالات ذرا ٹھیک ہو گئے، ایک ہے۔ دوسرا جو ہے ہماری سندوں کو جامعہ عثمانیہ مسلم حیثیت قرار دیتی تھی، جو چند سال پہلے اس کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہم یہ آڈیٹوریم کے افتتاح کے موقع پر ہمارے موجودہ چیف منسٹر کو جب بلائے اور ان کے سامنے مسئلہ رکھے کہ بھئی جو چیز پہلے سے جاری تھی اس کو کیوں روکا گیا، اس کو جاری کیا جائے، کیا رکاوٹ ہے، جبکہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ انگریزی بولے، انگریزی شریک کرے، اور آپ ایک دوسری سیکنڈ لینگویج ہونا بولے وہ بھی شریک کرے، آپ کے قواعد کے مطابق پوری چیزیں جو ہے مکمل ہے۔ تو پھر ان سے نمائندگی کرنے کے بعد سیاسی اعتبار سے کوشش کی گئی اور کافی جدوجہد کی گئی، تو 1 سال 1.5 سال کے بعد وہ مسلمہ حیثیت بحال ہوئی۔ کون سے کورسز کے لیے ہوئی مسلمہ یہ حیثیت؟ ہمارے پاس جو کورسز ہیں مولوی، عالم، فاضل، کامل، یہ 4 ڈگریاں ہیں، یہ 4 ڈگریوں کو مسلم کیا انہوں نے، SSC، انٹر، BA، MA کے برابر۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بہت سے لوگ، میں بھی واقف نہیں تھا اس چیزوں سے، گو کہ یقیناً وہ فنکشن میں ضرور آیا تھا، میں اعلان کیا گیا، لیکن ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جامعہ میں کتنے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کتنے کالجز یا کتنے چھوٹے جامعات کا الحاق ہے، اور ملک بھر میں یا ملک کے باہر اس کی کیا شاخیں ہیں؟ اس وقت جامعہ کے مختلف علاقوں میں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، کرناٹک ہے، مہاراشٹرا ہے، اور آپ کے آندھرا ہے اور دیگر علاقے ہیں، اس میں 200 شاخیں ہیں، قریب 200 شاخیں ہیں۔ اور بعض شاخوں میں جو ہے انٹر تک، BA تک تعلیم ہوتی، بعض شاخوں میں جو ہے SSC تک تعلیم ہوتی، ایسا مختلف شاخوں میں مختلف جو ہے ڈگری تک تعلیم ہوتی ہے، اور بعض شاخوں میں اس سے کم بھی تعلیم ہوتی ہے۔ اس طرح سے اب وہاں سب کی اگر تعداد ملا لی جائے تو ہزاروں میں ہو جاتی۔ مگر مرکز کا اگر اعتبار کیا جائے یہاں کا، تو یہاں پر جو ہے 700-800 کے درمیان طلباء رہتے ہیں، اور طالبات جو ہے 500-600 کے درمیان رہتے ہیں۔
تو طالبات کی تعلیم کا الگ ہے، وہ الگ مقام پہ تعلیم پاتے ہیں یہاں، تو اس طرح سے 1200-1300 طلباء اور طالبات تعلیم پاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ مالیے کا جہاں تک معاملہ ہے، اب دیکھیے حالیہ عرصے میں چرم کی جو صورتحال ہو گئی، پھر کرونا کی وجہ سے جو حالات ہو گئے، تو یہ کافی جو آپ کی مالی مشکلات ہوئی ہیں، پھر آپ کی کئی اوقافی جائیدادیں بھی ہیں جس کے کرایہ یہ بتایا جاتا ہے جہاں تک میری معلومات ہے کہ بہت ہی کم اور مارکیٹ ویلیو سے بھی کم ہے۔ تو ان حالات میں جو مالیہ کا جو نظم ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کو مینٹین کرتے ہیں؟ مالیے کا جو معاملہ ہے، یقیناً پہلے ہمارے پاس 3 ذرائع بڑے تھے، ایک زکوٰۃ، دوسرے جو ہے چرم قربانی، اور تیسرا جو ہے کرایہ مکانات۔ چرم قربانی کا معاملہ تو اب بالکل کل عدم ہو گیا ہے، نہیں کے برابر ہوگا، چنانچہ اس سال تو ہم وصول بھی نہیں کر سکے۔ اب اس کا ازالہ جو ہے کیسا کیا جائے، اس کے لیے ہم منصوبے بنا رہے ہیں کہ ہماری جو عمارتیں ہیں ان کو جو ہے جدید انداز سے اور مارکیٹ کے لحاظ سے ان کی تعمیر کی جائے، دکانات قائم کیے جائیں، تاکہ اس سے ہماری آمدنی میں جو کمی واقع ہو رہی ہے اس کا ازالہ ہو۔ تو چنانچہ عثمان گنج میں کام شروع ہو چکا، اور دیگر مقامات پر بھی جہاں جہاں ہمارے مکانات ہیں اس کے بارے میں بھی یہی پروگرام ہے۔ مغل پورے میں بھی یہ کام چل رہا ہے، عثمان گنج میں بھی چل رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ اس کام کو ہم آگے، کیونکہ ایک ساتھ تو پورا نہیں کر سکتے، آہستہ آہستہ اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کمی سے پہلے ہی گن فاؤنڈری پر جو کامپلیکس ہے اس سے ہماری مدد فرمائے کہ ادھر یہ کم ہوا اور ادھر وہ شروع ہوا، اس سے بڑی مدد ملی ہمارے کو، جو مالی میں کمی ہو رہی تھی اس سے ایک مدد ملی۔ ابھی آپ نے ایک شاہگنج کے اسکول کا بتایا کہ وہ آپ ابھی بھی آپ کے تحویل میں ہے یا پھر تنازع میں ہے؟ وہ مکان جو ہے عدالت میں جو ہے چل رہا ہے، عدالت میں ہمارے موافق فیصلہ ہو چکا، لیکن اب یہ آج کل کے جیسے قانونی پیچیدگیاں ہیں، اپیل میں ڈال کے رکھے ہوئے۔ اب وہ اپیل کب ختم ہوتی، وہ کیا ہوتا، وہ اللہ کو معلوم۔ ہم تو توقع رکھیں گے کہ خیر جب فیصلہ ہو چکا۔ ایک چیز آپ نے علمی تحقیق کے بارے میں بھی کہا، تو مجھے 2 سوال میں اور کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ کون کون سی عالمی یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کے معاہدات اور MOUs ہوتے ہیں، وہ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کی جو لائبریری ہے اس لائبریری کے بارے میں بتائیے کہ اس میں ایسے کیسے علمی خزانے اور اہم شیپارے ہیں جو عام طور پر جو ہے وہ آپ کے طلباء کے لیے ہو یا پھر عام بیرونی لوگوں کے لیے بھی کیا اس کو سہولت دی جاتی ہے؟ ہمارا رابطہ دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں سے علمی اعتبار سے، یہ نہیں کہ ہم اس سے الحاق ہیں، نہیں، کسی دنیا کی یونیورسٹی سے ہمارا الحاق نہیں ہے، بس علمی اعتبار سے جو ہو سکتا ہے وہ تعلق ان کا، ہر یونیورسٹی کا دوسری یونیورسٹی سے جو تعلق ہوتا ہے ویسا ہی ہمارا بھی تعلق ہے، خواہ وہ مصر کی یونیورسٹی ہو، خواہ کویت کی ہو، یا کوئی اور دوسرے ممالک کی۔ یہ ہے۔ اب رہا دوسرا سوال جو کتب خانے سے متعلق ہے، ہمارے کتب خانے میں سب سے زیادہ اہم چیز مخطوطات ہے۔ مطبوعات تو خیر ہیں کہ مطبوعات میں کوئی 100 سال کی، کوئی 200 سال کی بھی کتابیں ہیں، الگ ہیں، لیکن اہمیت زیادہ مخطوطات کی۔ مخطوطات میں جو ہے تفسیر، حدیث، فقہ، اردو، فارسی، سب مخطوطات ہیں۔ تو ان مخطوطات کی اہمیت تو خیر یہ ہے کہ ایک مخطوطہ ہمارے پاس ایسا ہے جو 700 سال پرانا ہے، تو وہ 700 سال پرانا لکھا ہوا ہے۔ اب 700 سال تو جامعہ کو نہیں ہوئے، لیکن حاصل کیا جانا، بانی جامعہ نے اس کو حاصل کیا، تو وہ ہے قراءت و تجوید کے اوپر۔ تو اس طرح سے کوئی 400 سال کا مخطوطہ ہے، کوئی جو ہے 300 سال کا ہے، کوئی 200 سال کا ہے۔ اس کو جو ہے جتنے ریسرچ اسکالر ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے یونیورسٹی کا لیٹر لے کر آتے ہیں، تو ان کو ہم پورا موقع دیتے ہیں تحقیق کا اور اس سے استفادے کا۔ کتنی کتابیں ہوں گی اندازہ؟ 2000 سے زیادہ مخطوطہ۔ یہ بتائیے کہ اسلامی علوم وغیرہ کے بارے میں تو آپ کی کتابیں ہیں، کیا غیر دیگر مذاہب کے بارے میں بھی کوئی کتابیں آپ کے پاس ہیں؟ اب فارسی میں ہے،
महाभारत جی فارسی میں ہے، اچھا جی جی پورا ترجمہ ہے فارسی، جی جی بڑی اچھی مخطوطہ ہے ہمارے پاس جی جی یہ ہو، اور ایسے کئی ہے کتابیں، اردو شعر و شاعری ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہے پورے ہمارے کتب خانے میں جو ہے ہندو مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ وہ آصفیہ کی حکومت آصفیہ کے دبستان آصفیہ وہ ہندو کی لکھی ہوئی ہے، غیر مسلم کی لکھی ہوئی ہے۔ ہماری کتاب کتب خانے موجود ہے، کتاب اردو میں ہے۔ نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، ایک اسلامی یونیورسٹی ہے لیکن اس کا پورا کانسیپٹ، اس کا نظریہ سیکولرزم پر ہے۔ اور دیکھیے آپ کی لائبریری میں جو مہابھارت، فارسی میں مہابھارت، یہ بڑی بات ہے۔ میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ اب 150ویں سال میں داخل ہوئے ہیں، تو اب آپ کے پاس کیا منصوبے، کیا ارادے اور کیا سوچ ہے آپ کے اس کے بارے میں؟ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے تو جامعہ کے مالیے میں اضافہ استحکام کی طرف توجہ کریں گے۔ اس کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ جیسا ابھی بولا کہ کچھ مکانات بنائے جائیں تاکہ کرایہ میں، اس کے علاوہ اور کیا یہ ہے۔ دوسرا جو ہے ہمارے پاس لڑکوں کے لیے تو ہاسٹل ہے، لڑکیوں کے لیے ہاسٹل نہیں ہے۔ بہت طالبات مطالبہ کر رہی ہیں جو اضلاع سے تعلق رکھتی ہے، تو علیحدہ ہاسٹل کا قیام عمل میں لانا ایک ہمارے منصوبے میں ہے۔ یہ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جامعہ کی جو شاخیں اور قائم ہیں، اس کو ہر ضلع میں پہلے ضلع واری سطح پر ایک مستحکم شاخ قائم کی جائے، پھر اس کے بعد اس کو تعلقہ و منڈل لیول پر اس کو اور ترقی دی جائے، ایک منصوبہ ہے۔ اب جو کام کر رہے ہیں ان کو چھیڑے بغیر، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر نہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں یہ قائم کیے جائیں، یہ منصوبوں میں ہمارے داخل ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے آئندہ کے منصوبوں میں ہمارا یہ ہے کہ جس طرح طلباء کو ہم ایک فنی طور پہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی اس کا انتظام کرنا، لیکن لڑکیوں کے لیے ہم انتظام کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب لڑکیوں کی کوتاہی سمجھیے یا ان کے ماں باپ کی کوتاہی سمجھیے، وہ لوگ وقت دینے تیار کہ اب ہماری لڑکی صبح 8:30 بجے سے 3 بجے تک آپ کے اسکول میں پڑھی، پھر اب زیادہ وقت کیسا؟ اب ہم تعلیم کو تو متاثر نہیں کر سکتے، تعلیم کو متاثر کیے بغیر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ زیادہ اگر دیں تو ہم ان کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ جامعہ کا انتظامیہ اس پہ غور کرتے ہوئے آن لائن تعلیم کا انتظام کیا ہے، جبکہ ابھی کسی جگہ نہیں تھا، بلکہ یہ انتظام ہم سمجھتے ہیں جون میں شروع ہو گیا ہمارے پاس، ابتدائی جون سال شروع ہو گیا، اس وقت شروع ہو گیا کہ آن لائن تعلیم ہم شروع کر دیے۔ لیکن آن لائن تعلیم جو شروع کیے ہیں، ظاہر ہے کہ جیسا 9 بجے سے 3 بجے تک یا 10 سے 4 تک جو نظم ہو سکتا ہے وہ نظم تو نہیں ہو سکتا، اس کے لحاظ سے کچھ نصاب میں کمی آئے گی، لیکن طلباء کی تعداد شریک ہو رہی ہے، استفادہ کر رہی ہے، اور وہ نظم عمدگی سے جاری ہے آن لائن تعلیم کا۔ اور یہ جو ہے ہمارے پاس 7ویں سے شروع ہے، 7ویں سے یم تک کامل تک ہے یہ نظم، اور اسی طرح حفظ کا بھی نظم ہے، حفاظ بچوں کو بھی آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے۔ جامعہ نظامیہ اب 150ویں سال میں، جیسا کہ ابتدا میں ہم کہہ رہے تھے، 150ویں سال میں داخل ہو گیا ہے، اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں، میں ایک طویل عرصے کے بعد اس کیمپس میں آیا ہوں، بڑا خوبصورت کیمپس ہو گیا ہے، اور شاید ہی ایسے کوئی جامعات ہیں۔ تو ناظرین، یہ جامعہ یقیناً اپنی ایک اور تاریخ بنائے گا، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن ادارے وہ بالکل مستقل جو توکل پر تھے وہ چلتے رہیں گے۔ میں مفتی صاحب، آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا، میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں۔ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک چھوٹا سا پیام دیجیے۔ حضرات، موجودہ حالات میں آپ کو گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام سے، مسلمانوں سے تعلق رکھنے والی تمام تنظیمیں، صحافت اور تعلیمی ادارے سب کے سب آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، تیار ہیں، اور قدرتی جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں،
قدرت ہی اس کو دور کرے گی. دعا کریں اور کوشش کریں. ہمارا کام محنت کوشش کرنا, دعا کرنا ہے, گھبرا کے پریشان ہونا نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے.